گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں دارالفتہ اہل سنت کے جو مدنی اسلامی بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم ان کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضور آج کیا ارشاد فرمائیں گے آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے فرائض، واجبات، شرائط، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، سنتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، مفسدات نماز، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جن کاموں کے نماز میں سرزد ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ان سے کم درجے کے وہ افعال کہ جن سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن نمازی کے نماز میں قصدن یا بلا قصد ان کاموں کے سرزد ہونے کی بنا پر نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ کراہت دو قسموں کی ہوتی ہے، کراہت تحریمیہ اور کراہت تنزیہیہ۔ عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ تو جس عمل میں کراہت تحریمیہ پائی جاتی ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے عمل، اور اس کا کرنا گناہ ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ اور نماز کے اندر مکروہ تحریمی عمل اگر سرزد ہو جائے تو اس صورت میں نماز کو دوبارہ سے دہرایا جاتا ہے، اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ اور مکروہ تنزیہی یعنی یہ مکروہ تحریمی سے کم درجے کا ہے، یعنی ہے یہ بھی ناپسندیدہ عمل، لیکن یہ ایسا ناپسندیدہ نہیں کہ جس کے نماز میں سرزد ہونے سے، نماز میں کرنے سے یا نمازی گناہ گار ہوتا ہو، تو اس میں گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں نمازی کا یہ عمل بھی ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور بہتر ہوتا ہے کہ اس نماز کا اعادہ کیا جائے۔ لیکن مکروہ تحریمی اگر کوئی عمل ہو تو وہ نماز میں سرزد ہونے کی بنا پر نماز میں ایسا فعل کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور اس کا اعادہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو نماز میں متعدد عمل ایسے ہیں کہ جن کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام صفحہ نمبر 247 پر اس عنوان سے کہ پکا نمازی بلا شک جنت الفردوس کا حقدار ہے، تو اس جملے کے اندر تقریباً 32 حروف ہیں۔ تو اس 32 حروف کی نسبت سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے وہ افعال کے جو مکروہ تحریمی ہیں وہ 32 افعال یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ تو جن میں سے ایک کام یہ ہے داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا۔ بعضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی ہے تو بس وہ ہر وقت یوں کرتے رہتے ہیں، قیام کی حالت میں یا جیسے نماز کی حالت میں بھی، نماز کے علاوہ بھی، لیکن یہ نماز کے علاوہ چونکہ یہ افعال کی ایسی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی نماز میں افعال کر رہا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ اب کوئی مونچھوں سے کھیلتا رہے گا، کوئی داڑھی سے کھیلتا رہے گا، تو کوئی امامہ یا ٹوپی وہی صحیح کرتا رہے گا، یا بال سیٹ کرتا رہے گا، تو یہ عبث کام ہے، بیکار کام ہے۔ اور نماز میں اس طرح کے افعال کے جو عبث ہوں، بیکار ہوں، اور گویا لاپرواہی سے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہو، تو ایسا عبث فعل
نماز کے اندر سرزد کرنا جس میں داڑھی سے کھیلا جائے، بدن سے کھیلا جائے، وہ کپڑے ہی سیٹ کرنے کے اندر ہی پوری نماز گزر رہی ہے، تو یہ افعال بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایک بات ہی ذہن میں آ رہی تھی کہ اس کے اندر بھی کوئی مقدار ہے، جیسے عمل کثیر میں تو یہ ہوتا ہے دیکھنے والے کو دور سے پتہ چلا کہ یہ نمازی نہیں ہے تو نماز ہی اس کی ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا اس فعل میں بھی عمل کثیر کی صورت پائی جائے گی یا کتنی مقدار میں ہوگا؟ جس سے یہ ہے ایک مقصد ہو نا، ہاں ایک مقصد ہو، اس مقصد کے تحت جیسے مثال کے طور پہ ہم رکوع سے اٹھے، صحیح، اب رکوع سے اٹھنے کی صورت میں قومہ کیا جاتا ہے تو عام طور پہ پچھلا دامن صحیح، اس کی حیت تھوڑی اچھی نہیں ہوتی، صحیح، تو اب یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کا استعمال کریں اور دامن کو کھینچ کے صحیح کر لیں، صحیح، تو یہ ایک ضرورت تھی، اس کے بغیر نمازی کو بھی عجیب سا فیل لگتا ہے، تو یہ ایک ہاتھ کا استعمال یہاں پہ کرنا ہوگا، دو ہاتھوں کا استعمال یہ بلا ضرورت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ایک طرح کی تھی ضرورت، ٹھیک ہے، حاجت، اب اس ضرورت کے تحت اپنے ہاتھ کا استعمال کر لیا، صحیح، اب بلا وجہ رکوع میں جاتے آتے ہی بس قمیص صحیح کر رہے، جیسے عام طور پہ اتحیات میں بیٹھ گئے، دامن تھوڑا سا ایک ران سے سرک گیا، صحیح ہے، اب وہ اٹھائیں گے اس کو صحیح کریں گے، تو یہ اٹھا کے اس کو صحیح کرنا اس کی حاجت نہیں تھی، نہیں ہے، ستر عورت کے مسائل بھی ایسے نہیں تھے صحیح، کہ اس کو اٹھا کے یوں کرنا ضروری ہو، صحیح، تو یعنی نمازی کو ایسے افعال کے جن کی حاجت نہیں ہے صحیح، ان کاموں میں نماز کے اندر مشغول نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، تو اب اسی طرح کپڑا سمیٹنا، صحیح، رکوع یا عام طور پہ سجدے میں جاتے وقت یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے پائچے کو پکڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کو کھینچ کے پھر سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، صحیح، پینٹ والے وہ اس بنا پہ کرتے ہیں کہ اس طرح سجدے میں جانے سے پینٹ ٹائٹ ہو جاتی ہے، صحیح، تو تھوڑا سا کھینچتے ہیں تاکہ لوزنگ آ جائے، صحیح، پینٹ والے تو چلو وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اوپر کرنا ہے، شلوار والوں کو کیا پرابلم ہے، کیا پرابلم، جو پاجامہ پہنے ان کو کیا پرابلم ہے، صحیح، تہبند پہننے والوں کو کیا پرابلم ہے، تو اب یہ بھی سجدے میں جاتے وقت یہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ کار یعنی اپنے دامن کو سمیٹنا، شلوار کے گھٹنوں والی سائڈ سے اس کو پکڑ کے اوپر کرنا، تو یہ عمل یہ مکروہ تحریمی ہے، کپڑے سمیٹنے والا، صحیح، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر نمازی کا پہلی رکعت سے فارغ ہو کے کھڑا ہو رہا ہے، قیام کی حالت میں آ گیا ہے، رکوع سے فارغ ہو کے قومے میں قیام کی حالت میں آ گیا، تو اس صورت میں اگر کپڑے کی بدنمائی پیچھے نمایاں ہوتی ہے تو اس کو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں ہے، اس کے لیے دو ہاتھوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ابھی ہم نے اس پر دو مکروہات تحریمہ پہ کلام ہوا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر قمر اتاری ٹھٹھا شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ در رفتہ اہل سنت کے پروگرام میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی میں ایک شخص کی ایک رکعت فوت ہو جاتی ہے، اب وہ جب امام قاعدہ اخیرہ میں ہوتا ہے تو وہ سلام پھیرتا ہے اور جس کی ایک رکعت جس کی جماعت سے ضائع ہو چکی ہے وہ کیا کرے؟ اتحیات پورا پڑھ کر انتظار کرے یا وہ اتحیات اور درود ابراہیمی اور دعا پڑھ لے؟ اگر اس نے اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھ لی اور پھر امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ وہ کھڑا ہو چکا اور اس نے اپنی جو بقیہ رکعت تھی وہ پوری کی، اس معاملے میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا پڑھنے کے معاملے میں اگر اب وہ اپنی نماز پوری کرتا ہے، کیا اس نمازی کو سجدہ سہو دینا پڑے گا یا نہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور نمبر دوسرا کہ باجماعت نماز میں رکوع کے بعد پہنچا، امام سجدے میں چلا گیا ہے، تو اب پیچھے جو نمازی آ رہا ہے اس کو امام کے قیام تک کا انتظار کرنا چاہیے یا وہ امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جائے؟ اور کیا سجدے میں شامل ہونے کے بعد اس کو وہ رکعت ملے گی یا وہ رکعت اس کو الگ سے ادا کرنی پڑے گی؟ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت پیارا آپ نے سوال بھی کیا، بڑے اچھے انداز میں کیا، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علیم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ غوث پاک کے نام کے نفل پڑھ سکتا ہے یا اپنے پیر و مرشد کے نام کے نفل پڑھ سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد انس ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پینٹ شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر قمر صاحب سے ٹھٹہ شریف سے، اور بڑا تفصیلی انہوں نے سوال کیا ہے۔ دو سوال انہوں نے کیے۔ دو سوال کیا۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی کی رکعت نکل جائے، 1 2 3 جتنی بھی رکعتیں نکل گئی ہوں اور وہ امام کے ساتھ آخری رکعت میں التحیات میں بیٹھا ہوا ہے جی، تو امام چونکہ اب سلام پھیرے گا اور جس کی کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ اب مسبوق مقتدی کو چونکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا آیا اس کو التحیات میں بیٹھنے کے وقت التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے یا نہیں؟ پڑھ لیا تو کیا اب اپنی نماز میں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دراصل دیکھیں، التحیات کے بعد درود شریف اور دعا یہ اس قاعدہ میں، اس مقام پر پڑھا جاتا ہے کہ جس قاعدہ میں سلام پھیرنا ہو۔ صحیح۔ تو چونکہ امام صاحب کو سلام پھیرنا ہے، جو پہلی رکعت سے شامل ہوئے ہیں ان کو سلام پھیرنا ہے، تو وہ تحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف دعا بھی پڑھیں گے۔ لیکن جس کی کچھ رکعتیں نکل گئیں، ابھی اس کی آخری رکعت تو نہیں ہے، یہ اس کو ابھی مزید اپنی پچھلی رکعتیں جو چھوٹ گئی تھی وہ پڑھنی ہیں۔ تو جس قاعدے میں سلام پھیرا جاتا ہے، درود شریف اور دعا اسی قاعدے میں پڑھی جائے گی۔ تو چونکہ ابھی ان کو سلام تو پھیرنا نہیں تھا امام کے ساتھ، ان کو اپنی رکعتیں پوری کرنی ہیں، تو یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعتوں کو پورا کریں۔ پورا کرنے کے بعد اب یہ التحیات، درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے۔ اور اگر انہوں نے امام کے ساتھ پڑھ لیا، درود شریف اور دعا بھی پڑھ لی، تو ان کو پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر پڑھ لی تو اس پہ ان پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ ہاں، اگر یہ اپنی بلکہ ایسی صورت میں ان کو یہ چاہیے کہ التحیات پڑھ کر خاموش ہو جائیں، ایک تو حکم یہ ہے، یا التحیات کو اتنی آہستہ آہستہ سے پڑھیں کہ امام کے سلام پھیرنے کا وقت آ جائے اور ان کی التحیات اس وقت ختم ہو رہی ہو، یا التحیات اگر یہ پڑھ چکے ہیں تو کلمہ تشہد جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا یہ تکرار کرتے رہیں یہاں تک کہ امام سلام پھیریں۔ یا تو التحیات پڑھ کے خاموش ہو جائیں، یا التحیات پڑھ کے اب پڑھ چکے ہیں، اب امام کے سلام پھیرنے تک یہ تشہد کا تکرار کرتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پورا پڑھتے رہیں۔ اور تیسرا آپشن یہ کہ التحیات کو اتنی آہستہ سے پڑھیں کہ امام کے سلام پھیرنے کا وقت آ جائے۔ ٹھیک، اس طرح ان کو کرنا چاہیے، سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم مقتدی اس وقت پہنچے جب امام رکوع سے سر اٹھا چکا ہے، گویا ہماری وہ رکعت نکل گئی، اب امام سجدے میں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیں، ایسے موقع پر بڑا یہ عجیب فیل ہوتا ہے کہ سب اللہ کے حضور سجدے میں جھکے ہوئے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ایک سجدہ ہوا، پھر یہ بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ ہوگا، پھر یہ کھڑے ہوں گے، تو پھر میں اس وقت شامل ہوں گا۔ تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، صحیح کہ سب سجدے میں رب کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور ہم موصوف انتظار کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اگر اس کو انسان غور فکر کر کے دیکھے، یار سب سجدے میں سجدے میں کیوں نہیں ہوں، مجھے بھی سجدے میں جانا چاہیے۔ تو ان کو وہ رکعت رکوع نہیں ملا، رکعت نہیں ملی، اگر سجدے میں شامل ہو جائیں گے تو سجدے میں شامل ہونا اچھا ہے، لیکن اس کو رکعت ملنا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سنن ابو داؤد شریف کی ایک روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جئتم الی الصلاۃ ونحن سجود، کہ جب تم نماز کی طرف آؤ اور ہمیں سجدے کی حالت میں پاؤ، ونحن سجود، ہمیں سجدے کی حالت میں پاؤ، فسجدوا، تو سجدے میں چلے جاؤ، سبحان اللہ۔ لیکن سجدے میں جانے کے بعد ولا تعدوہ شیئا، اس کو شمار نہیں کرو کہ وہ ایک رکعت ہو گئی یا آدھی رکعت ہو گئی، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جب امام سجدے میں ہو، فرمایا کہ وَنَحْنُ السُّجُودُ فَاسْجُدُوا، جب ہمیں سجدے میں پاؤ تو نماز کی حالت میں تم ہمیں سجدے میں پاؤ تو سجدے میں شامل ہو جاؤ، لیکن اس کو رکعت شمار نہیں کرنی۔ تو اس پہ عمل کریں،
حدیث کا بھی ایک طرح سے ارشاد ہو گیا صحیح. کہ ایسے موقع پہ کھڑا رہنے کا حکم نہیں ہے بلکہ حکم ہے سجدے میں چلے سجدے جائیں. میں. تو سجدے میں جا کر رب کے حضور یہ سجدہ کریں. یہ سجدہ ان کے حق میں چونکہ نماز میں سجدہ کر رہے ہیں صحیح. اور حکم نبوی پہ عمل کرتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ عمل ان کا ثواب کا باعث ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو انتظار کرنا یا سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. امید ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہوں گے اور بڑا تفصیلی جواب آپ کو مل گیا. امین بھائی تھے ہمارے، کیا کوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنے پیر و مرشد کے نام کے نوافل پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی کے نام کے نوافل پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو معبود سمجھ کے ان کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. صحیح. کہ جیسے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اس عبادت پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ثواب کی امید ہے. صحیح. تو یہ ثواب ہم بزرگوں کو پہنچا رہے ہیں. صحیح. تو سائل کا مطلب بھی یہی ہے صحیح کہ غوث پاک یا پورے مرشد کے نام کی نماز پڑھنا. تو نام کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے گی اس پر جو ثواب ملے گا وہ ثواب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یا اپنے پیر و مرشد کے روح کو اس کا ثواب پیش کر رہا ہوں. صحیح. یاد رکھیں یہ ایصال ثواب جو ہے صرف مردے ہی کو نہیں کیا جاتا، زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اور خاص اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے جو احباب تھے ان سے فرماتے ہیں. اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی کتاب الفتن باب الملاحم میں مذکور ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح بھی فرمائی ہے جس کا میں خلاصہ عرض کروں گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب سے، اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعہ، کہ تم میں سے کوئی اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ وہ مسجد عشار جا کر میرے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے. صحیح. تم میں سے کوئی اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ میرے لیے جا کر مسجد عشار 2 یا 4 رکعتیں وہ پڑھنے کی ضمانت لیتا ہے. صحیح. پھر فرماتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد یہ کہے وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيرَةَ، کہ یہ جو میں نے رکعتیں پڑھی ہیں یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں. تو یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب وہ نماز پڑھے تو نماز پڑھتے وقت ہی نیت، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھے تو نماز پڑھتے وقت وہ یہ نیت کر لے کہ میں ابو ہریرہ کی طرف سے نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ خیر یہاں فقہاء کرام میں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ کسی کی طرف سے نماز پڑھنے سے اس کی طرف سے نماز پڑھنا کہلائے گی یا نہیں. یعنی عبادت بدنیہ میں کیا نیابت اور قائم مقام ہونا پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو سکتا ہے یہ رائے ہو کہ میری طرف سے نماز پڑھ لو. صحیح. اور ایک معنی جو واضح ہے اس کا بھی بیان فرمایا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ ہو کہ ثواب هذه الصلاۃ لابی ہریرہ، کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو 2 یا 4 رکعت مسجد عشار میں جا کر پڑھے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اس نماز کو جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں ابو ہریرہ کو پہنچا رہا ہوں. تو اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ 2 4 رکعت یا 6 رکعتیں یا فرائض یا نوافل جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں، اولیاء کرام کو پہنچا سکتے ہیں، پیر و مرشد کو پہنچا سکتے ہیں. اور یہاں پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس بات کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ ثواب کا عمل صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہوتا، ایصال ثواب صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. جبھی تو فرما رہے ہیں کہ میرے لیے جا کر کوئی 2 یا 4 رکعت پڑھ کر اس کا ثواب مجھے پہنچائے. اور چونکہ مسجد عشار کی فضیلت بھی ہے اس بنا پہ وہاں جا کر پڑھنے پر جو ثواب زیادہ ملے گا تو وہ آپ اپنے نام اعمال میں ایصال کروانا چاہ رہے تھے. تو یہ اپنے پیر و مرشد کے لیے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اسی طرح وہ جو ہم
کہتے ہیں بھئی غوث اعظم کا بکرا ہے تو یہ اس کا بکرا ہے، جو اس طرح منسوب کیا جاتا ہے، وہاں بھی مراد یہی ہوتی مراد یہی ہوتی ہے ہے کہ ایصال ثواب جب ہم کریں گے، اس کو ذبح بالکل، کریں گے، مراد یہی ہوتی ہے کہ یہ جو جانور ذبح ہوگا، جانور ذبح کرنا یہ قربانی اللہ کے لیے، اللہ کی جیسے قرآن پاک میں اِنَّ صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے، صحیح، اس کے بعد یہ ونسکی، میری قربانی اللہ اللہ کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، ہذہ ابی ہریرہ، کہ یہ جو تم نماز پڑھو گے نا، یہ نماز اس کا ثواب مجھے پہنچانا، مجھے ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم قربانی کر رہے ہیں، قربانی کر کے یہ اس پر جو ثواب ملے گا، جانور کا گوشت مسلمان کھائیں گے، غربا میں تقسیم ہوگا، لنگر کیا جائے گا، مسلمانوں کے کھانے کا بندوبست کیا جائے گا، اس پہ جو ثواب ملے گا، یہ ثواب گویا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اس پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پہ چونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا، صحیح، تو غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے اب یہ چیز ہو گئی حرام، اور اس پہ پھر قرآن پاک کی آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام لے لیا وہ حرام، حالانکہ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ صحیح، یہاں مفسرین جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو تفاسیر چلتے چلتے آ رہی ہیں، یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں بھی اس کا جو معنی بیان فرمایا، جتنی بھی معتمد تفاسیر اٹھا لیں ان سب تفاسیر میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ذبح کے وقت جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ذبح کے وقت، اب وہ جانور حرام ہو گیا۔ اور ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کہ جب وہ بکرا تو کیا مرغی ذبح کر رہا ہو اور وہ یہ کہے یا غوث اعظم، کبھی نہیں ہوگا۔ بسم غوث اعظم کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر کوئی کر لے ایسا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کے کہے بسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھری جو اس نے یوں پھیری، یہ جانور حرام ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں پہ تمام مفسرین نے اس بات کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ جس جانور کو بوقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے گا وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو چونکہ ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، چاہے وہ 11ویں کا بکرا ہو یا 12ویں کا ہو، یا چھٹی شریف کے لیے کوئی نیاز کے لیے کوئی بکرا لیا جائے، یا اپنے بچے کے عقیقے کے لیے لیا جائے، یا اپنے بھائی بہنوں کی شادی یا ولیمے کے لیے لیا جائے، تو اس وقت بھی جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس میں کیا نام ہوتا ہے؟ اللہ ہی کا نام ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب چھری پھیرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور اسی نام کو لے کر ذبح کیا جا رہا ہے تو جانور حلال ہے۔ اب چھری پھرنے سے پہلے یا چھری پھرنے کے بعد اب یہ کہا جائے گا یہ غوث پاک کا بکرا تھا، یہ بھائی کے ولیمے کی گائے تھی، یا بہن کی جو بارات آنی ہے تو اس کے لیے گائے کا ہم نے اہتمام کیا ہے، یا بچے کا عقیقہ تھا، یہ بچے کا عقیقے کا بکرا ہے، تو یہ سب نام تو لیے جا رہے ہیں، بچے کا، اپنے بھائی کا، یا کسی کا بھی نام لیا جا رہا ہے، تو چونکہ ذبح کے وقت نہیں لیا جا رہا، ذبح سے پہلے لیا گیا یا ذبح کے بعد لیا گیا، تو اس طرح نام لینے سے وہ جانور جس طرح عقیقے کا حرام نہیں ہوتا، شادی ولیمے کا حرام نہیں ہوتا، تو 11ویں 12ویں چھٹی اور دیگر جو بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے نام اس پہ اللہ ہی کا لیا جاتا ہے ذبح کے وقت، لیکن آگے پیچھے ذبح سے پہلے یا بعد اگر بزرگوں کا نام آ جائے تو اس میں کوئی حرمت کی بات نہیں ہے۔ ہمارے انس بھائی تھے، پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے اس حوالے سے؟ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا یہ معیوب عمل ہے، چونکہ عام طور پہ سجدے کی حالت میں، اور ویسے ہی اگر اسکن فٹ پینٹ پہنی ہو تو اس صورت میں رانوں سے وہ چپکی ہوئی ہوتی ہے، تو جسم کا یہ حصہ ویسے ہی چھپانے کا حکم ہے، اور ٹائٹ پینٹ پہننے کی بنا پر وہ جسم کھال اگرچہ نظر نہیں آ رہی ہے، رنگت نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ حیت تو نمایاں ہے، اور سجدے میں جانے کے وقت اور زیادہ بس اوقات نمایاں ہو جاتی ہے، بلکہ آج کل پینٹ چھوٹی جو بالکل نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہیں اور شرٹیں اوپر ہوتی جا رہی ہیں، تو اب ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھنے میں بس اوقات ستر عورت کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ پینٹ پیچھے کھینچتی ہے، شرٹ اوپر چلے آتی ہے، اور کمر کیا بیک سائڈ کا کافی حد تک حصہ بھی بے ستری یہاں ہو رہی ہوتی ہے، یہ گناہ بھی ہے، مسجد میں بے ستری، پھر نماز پڑھتے ہوئے بے ستری، تو بس اوقات اگر یہ سطر کا ظاہر ہونا، چوتھائی حصہ اگر سطر کا ظاہر ہو جائے اور 3 سبحان اللہ کی مقدار گزر جائے اور چھپانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا فوراً، تو نماز ہی ٹوٹ جاتی۔
تو اس لیے پینٹ شرٹ پہننے میں احتیاطی کرنی چاہیے. بالفرض اگر پینٹ شرٹ پہنی ہے اور سطر عورت ظاہر نہیں ہو رہا, نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی, لیکن پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر پینٹ کوئی پہنا ہوا ہے تو کم از کم شرٹ اتنی لمبی ہو کہ جس سے آزے سطر کی حیت نمائی نہ ہو. اور پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنے والے مکروہات تحریمہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بس نیچے سے بعض اوقات نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہوئے اس کو کھینچتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہیں. تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا کپڑے کو کھینچتے وقت یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, اور پائچے سے فولڈ کر لیتے ہیں تو یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہے. تو اپنے آپ کو کراہت سے بچائیں اور بالکل صاف ستھری بغیر کراہت کے تمام مستحبات اور سنتوں کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں. مزید کیا ارشاد فرمائیں گے مکروہات تحریمہ؟ مکروہات تحریمیہ کے اندر مزید ایک عمل آتا ہے صدل, یعنی کپڑے کو لٹکانا. صحیح, کپڑے کو لٹکانا یہ عمل بھی مکروہ تحریمی عمل ہے. مثال کے طور پہ صدل کیا ہے؟ سر یا کندھے پر چادر یا رومال اس طرح سے ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹک رہے ہوں. مثال کے طور پہ پریکٹیکل کر لیں تاکہ ناظرین. یہ چادر ہے, ٹھیک ہے, اب یہ دونوں کنارے اس چادر کے لٹک رہے ہیں. صحیح. اب چاہے کندھے سے لٹک رہے ہوں یا اس کو سر کے اوپر ڈالا اور وہ دونوں کنارے لٹک رہے ہوں, تو اس صورت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. صحیح. اور جواز کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے کندھے پہ ڈالا ہوا ہے, لیکن کندھے پہ ڈالتے وقت اگر اس طرح کا عمل ہے کہ دونوں پلو لٹک رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. دونوں پلو لٹک رہے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر ہم نے ایک کنارہ آگے لٹک رہا ہے اور دوسرے کنارے کو ہم نے اس طرح سے ڈال دیا, تو ایک کنارہ آگے اور ایک کنارہ پیچھے, تو اب کراہت نہیں ہے. لیکن یہ راؤنڈ بن گیا اس وجہ سے. ہاں, یہ چادر لٹکانا نہیں کہلائے گا, یہ چادر پہننا کہلائے گا. اسی طریقے سے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس چادر کو ہم نے, یہ پلو آگے لٹک رہا ہے, اس پلو کو اس طرح کر لیا, اب یہ دونوں لٹک رہے ہیں لیکن یہ گلے میں راؤنڈ ہو گیا, تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے. اچھا, کراہت کی ایک صورت یہ ہے کہ بعض حضرات اس طرح بھی اوڑھتے ہیں کہ چادر یا بڑا رومال, ایک پلو اس کا آگے لٹکا ہوتا ہے, دوسرا پلو پیچھے لٹکا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ بھی نماز کے اندر کے ایک پلو آگے اور دوسرا پیچھے لٹک رہا ہو, تو یہ طریقہ کار بھی مکروہ تحریمی ہے. اس کو صدل کہتے ہیں, کپڑے کو لٹکانا. تو یہ کپڑے کو لٹکانے کا یہ جو طریقے بتائے گا جس میں ایک پلو آگے ایک پیچھے, یا دونوں پلو آگے لٹک رہے ہوں, یا اس طرح جیسے اسلامی بہنیں گلے میں دوپٹہ ڈال کے دونوں پلو پیچھے لٹک رہے ہیں اور یہاں وی شیپ بن جاتا ہے, تو یہ طریقہ کار بھی مکروہ تحریمی میں شمار ہوگا. تو اس سے وہ اسلامی بھائی, ابھی گرمیوں میں تو کوئی چادر اس طرح استعمال نہیں کرتا, رومال کا بھی ایسا استعمال نہیں کرتا. سردیاں جب آتی ہیں نا اس وقت بڑے سائز کے رومال کو بھی وہ تکون بنا کر اس طرح سے لٹکا دیا جاتا ہے, اس کے ایک کنارہ ادھر ایک ادھر اور ایک پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے, تکون اسٹائل میں بنا دیتے ہیں. تو یہ عمل اب چاہے اس کے لیے یہ بھی کرتے ہیں, بسا اوقات کندھے پہ یوں ڈال دیا, ایک کنارہ یوں لٹک رہا ہے دوسرا یوں, اور ایک پیچھے وی شیپ میں. عموماً اعتکاف میں بھی ہوتا ہے یہ, اعتکاف میں عام طور پہ رومال بھی لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں کہیں آسمان نہیں آیا اس پہ رومال اور اعتکاف ساتھ. ہاں, یہ لوگوں کا ذہن ہے بعض لوگوں کا کہ معتکف جو ہے نا چہرہ چھپا کے رکھے, پتہ نہیں کیا اس کو نظر لگ جائے گی یا اس کے اعتکاف میں کوئی فرق پڑے گا. تو معتکف اور رومال یہ کوئی لازم ملزوم چیزیں نہیں ہیں. بغیر رومال کے بھی اعتکاف ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے. اور چہرہ چھپانا ضروری سمجھنا یہ غلط سوچ ہے. تو معتکف کو آسمان نہ دیکھ لے, کھلے آسمان میں نہ آئے, اور یہ سب باتیں ہیں. تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ چادر کے دونوں کنارے ایک ادھر لٹک رہے ہوں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. جیب کا جو رومال ہوتا ہے ہمارا عموماً یہ اس کو بھی بعض اپنی گردن میں اس انداز میں پھنسا لیتے ہیں, اور رومال بھی تھوڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے, وہ آئے گا اس رومال وغیرہ؟ وہ کالر وغیرہ میں عام طور پہ لگا کے اس کو کر لیتے ہیں. اس کا حکم واضح نہیں ہے, یہ لٹکانے میں شمار ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ بسا اوقات وہ رومال اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کو کہا جائے کہ یہ رومال لٹک رہا ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ کو میں چند مثالیں بتائی ان میں رومال لٹک رہا ہوتا ہے, اور جو کالر کے اندر لگایا جاتا ہے اس کا طریقہ اس میں لٹکنا واضح نہیں ہو رہا, تو اس لیے اس کا میں کوئی حکم بیان نہیں کرتا.
مدی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. میرا نام جی حافظ محمد سلیم فیصل آباد سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کے دوران نمازی جو معذور ہو یا بیمار ہو وہ بیٹھ کر کہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ پہلی صف کی کیفیت، دوسری، تیسری؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم منڈی فیض آباد بول رہا. مسئلہ اس طرح ہے کہ جب رکوع جانا ہے جو ہاتھیں انگلیاں سیدھیاں ہونی چاہیے یا پاسے پر نہیں ہونی چاہیے، یہ ذرا بڑا مہربانی رکھ دینا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. سر میرا نام محمد عادل. جیسے نماز میں ایک سورت دو دفعہ پڑھ لی، دوسری رکعت میں نماز ہو جائے گی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا نام خالد جاوید ہے، فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سفر میں جو نماز ہوتی ہے وہ قصر پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ سنت بھی پڑھنی چاہیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں عمران بات کر رہا ہوں والد سے. میرا سوال یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام کر دینا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں ہمارے حافظ سلیم تھے سردار آباد سے. بیمار آدمی کہاں کھڑا ہو؟ پہلی صف میں بیٹھ جائے، دوسری میں مطلب بیمار بیٹھ کے پڑھے گا؟ بیٹھ کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چاہے وہ پہلی صف میں ہو یا آخری صف میں ہو یا دوسری تیسری کسی بھی صف میں ہو، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کہیں پر بھی بیٹھ سکتا ہے، چاہے بالکل مؤذن کے برابر میں بیٹھ کے نماز پڑھے. تو یہ ہے کہ کرسی والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے وجہ سے بڑی صف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب یہ اگر کرسی کو اس طرح رکھیں کہ کرسی کا آخری جو پایا ہے وہ صف کے کنارے پر ہو تو یہ کھڑے ہوں گے صف سے آگے، ٹھیک. اور اگر یہ کرسی پیچھے کرتے ہیں تو پیچھے والے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسے میں ان کو چاہیے کہ صف کے کونوں میں جو واقعتاً کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ کھڑے ہونے پر وہ قادر نہیں ہیں، سجدہ وہ نہیں کر سکتے، معذور ہیں اور اشارے سے ہی اب ان کو سجدہ کرنا ہوگا، تو ایسے افراد کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ اس کے لیے مجلس افتاء دعوت اسلامی کی طرف سے کتاب بھی باقاعدہ شائع ہوئی ہے کرسی پہ نماز پڑھنے کے احکام، تو اس کا مطالعہ کریں. خیر اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا، ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ صف میں کسی بھی جگہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ وہ پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکتا تو دوسری میں نہیں تو سب سے آخر میں، ایسا نہیں ہے. وہ کہیں پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. آج کل ہماری مساجد کے اندر کرسی کا جو کلچر ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے. گھر سے چل کر آتے ہیں اور مسجد کے اندر کرسی تلاش کرتے ہیں اور کرسی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. دعوت اسلامی ہماری کرسی نہ ملنے پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں. کرسی نہ ملنے پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، دو بزرگ آپس میں جھگڑ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں ہر شعبے میں ہر مقام پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام سے متعلق تقریباً 32 صفحات پر یہ رسالہ موجود ہے، شائع ہو چکا ہے. آپ اسے حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جھٹکا لگے کہ اب تک جو میں نماز پڑھ رہا تھا کرسی پہ وہ میری نماز ہوئی نہیں، کیونکہ اس میں جو احکام ہے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر اس کا مطالعہ کر لیجئے. ہمارے سلیم بھائی تھے، رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کا کیا حکم ہے، کس طرح رکھیں؟ پنجابی میں سوال، پنجابی میں انہوں نے میں ان کا جو سوال یہ سمجھا ہے رکوع کے اندر انگلیاں کس طرح رکھی جائیں، سیدھی رکھی جائیں یا کس طرح رکھی جائیں. تو دیکھیں رکوع کے اندر انگلیوں کو اس طرح نہیں رکھیں گے. یہ ہم نے پریکٹیکل میں بتایا بھی تھا کہ ہتھیلی جو ہے یہ گھٹنا، یہ جیسے گھٹنا ہے تو ہتھیلی گھٹنے پہ آ جائے گی اور انگلیوں کو پھیلا کے گھٹنے کو پکڑنا ہے. صحیح. تو ہتھیلی گھٹنے کی جو گول ہڈی ہے اس پہ آئے گی، اس کو پکڑ لیں اچھی طرح اور انگلی سے اس کو پکڑنا ہے. اور یہ پکڑنے کا عمل یوں نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ انگلیاں کشادہ کر کے یوں گرپ کرنی ہے. ٹھیک. نماز میں اگر سورت کو دوسری مرتبہ پڑھ لیا، تکرار کر لی، جان بوجھ کر سورتوں کا ایک ہی سورت کا تکرار کرنا یہ مکروہ ہے. صحیح. لیکن اگر کسی سے بھولے سے ایسا ہو جائے کہ پہلی رکعت میں علم تعالیٰ یہ سورت پڑھ لی تھی، اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ذہن میں تھا کہ میں ایلاف یا اور کوئی سورت بعد والی پڑھوں گا، لیکن علم تعالیٰ زبان سے نکل گیا، تو اب اسی سورت کو پورا کریں. کیونکہ یہ بلا قصد ان سے ایسا ہوا ہے تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے ایک ہی سورت کا تکرار فرض نماز میں
نفل کا نہیں. یہ مکروہ جیسے آپ نے فرمایا کون سا ہے؟ یہ تنزیہی مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی، اب دوسری رکعت میں اسی سورت کا تکرار مکروہ تنزیہی عمل ہے. ٹھیک ہے. فرض نماز میں اس سے بچنا چاہیے. اگر نفل ہے تو نفل نماز میں ایک سورت کا تکرار ایک رکعت میں کئی بار بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور اگلی رکعتوں میں بھی اس سورت کا تکرار ہو سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا نفل میں، لیکن فرائض میں اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. سفر میں نماز جو فرائض ہیں اس کے اندر تو قصر ہوتی ہے، سنت و نوافل کا کیا حکم ہے؟ لیکن شریعت مطہرہ نے بہت آسانی فرمائی ہے، لیکن ہم اس آسانی کو جو ہے زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو نماز جیسی چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف فرما دی کہ بندہ سفر میں ہو یا حضر اپنے علاقے میں ہو، عبادت سے کبھی غافل نہ ہو. صحیح. تو سفر میں بھی جب عبادت کا موقع آ جائے نمازوں کا تو نماز پڑھے. فرض کی جو 4 رکعتیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، تو یہ 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان میں 2 رکعت کی تخفیف فرما دی گئی. اب 2 رکعت پڑھنا ہی مسافر کے لیے ضروری ہوگا. صحیح. 4 پڑھے گا بھی تو گناہ گار ہوگا. صحیح. اب اس آسانی کو قبول کرنا اس پہ واجب ہے، ضروری ہے. تو رہا سنتوں کا معاملہ، تو اس میں یہ ہے کہ بس اوقات ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں ٹرین میں، بس میں، اور یوں سمجھے کہ ہمارا سفر جاری ہوتا ہے. صحیح. ہم آگے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ایک گہما گہمی کا ماحول، ٹرین وقت پہ رکی ہے، مخصوص وقت پہ رکنے کے بعد پھر چل پڑے گی. اس دوران کھانے پینے کا بھی اہتمام اور نماز کا بھی اہتمام، وضو بھی کرنا ہے. تو یہ جو روا روی کی حالت ہے، سفر جاری ہے، اس کنڈیشن میں چونکہ مشقت زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی سنتیں نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اب جو مسافر اپنے گھر منزل پہ پہنچ گیا ہے اور 15 دن اس سے کم رہنے کا اس کا ارادہ ہے، اور وہ دوسرا شہر اس کے شہر سے 92 کلومیٹر سے زائد مسافت پر ہے، 15 دن سے کم ارادے پر گیا ہے، تو یہ وہاں مسافر ہے. صحیح. اب وہاں نہ اس کو ایسے بھاگم دوڑی بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ نارمل روٹین کے مطابق وہاں پہ اپنا دنوں رات گزار رہا ہے، تو ایسے شخص کو سنتیں پڑھنی ہوں گی. صحیح. لیکن اس مسافر کے لیے مقیم کے مقابلے میں سنتوں کا حکم پھر بھی کچھ کم درجے کا ہے. اگر یہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے. صحیح. لیکن اس کو پڑھنا چاہیے. صحیح. عمران بھائی تھے ہمارے، وہ فرما رہے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کوئی آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کر دینا. لیکن نمازی، جس طرح نمازی کو اس بات کا حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنی توجہ ادھر ادھر خرچ نہ کرے اور اپنی توجہ نہ بٹائے، ہر اس کام سے بچے کہ جس سے نمازی کا دل جو ہے وہ خشوع خضوع سے خالی ہو جائے، توجہ بڑھ جائے، پڑھنا کیا چاہ رہا تھا کیا پڑھ رہا ہے، تو ایسا عمل سے بچنا چاہیے. تو اب جو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو آ کے کہوں کہ 5 بجے وہاں پہنچ جانا، وہ ابو نے کہا تھا. صحیح. اب نماز پڑھنے والا اب ٹینشن میں آئے گا نہیں آئے گا، پتہ چلا آدھی بات اس کو سمجھ میں آئے گی آدھی نہیں آئے گی، تو وہ پڑھتے پڑھتے بھول جائے گا. تو نمازی کو اس طرح ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے بلند آواز سے قرآن بھی نہ پڑھا جائے. صحیح. کہ اس کی نماز میں خلل واقع ہو سکتا ہے. تو قرآن جیسا پاکیزہ کلام بھی نمازی کے سامنے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، اس کی نماز کی حفاظت کے پیش نظر. تو اب دنیاوی کلام کرنا اور پھر خاص نمازی سے ہی، قرآن پڑھنے والا تو اپنا ہی قرآن پڑھ رہا تھا لیکن اس کے پڑھنے سے اس کو خلل آ سکتا ہے. اور یہاں تو بالقصد نمازی کو خطاب کر کے کہا جائے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، تم نے جلدی نماز پڑھو. نماز پڑھتے ہی فوراً ادھر چلے آنا. تو یہ خاص نمازی کو ٹارگٹ کر کے کلام کرنا، اس کی توجہ بالکل بٹانے والا عمل، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. مکروہات تحریمی کے حوالے سے مزید کیا فرمائیں گے؟ مکروہات تحریمی کا یہ تذکرہ چل رہا ہے. اس کے اندر ایک مکروہ عمل جو عام طور پہ ہمارے ہاں نمازیوں میں بکثرت دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، وہ عمل ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا وضو کر کے، تو آستینیں اوپر تک چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح. کونیوں تک اوپر چڑھی ہوتی ہیں. اب چونکہ امام صاحب رکوع میں، میرا رکوع نہ نکل جائے، رکعت فوت نہ ہو جائے، تو اب یہ جلد بازی میں کیا کرتے ہیں، آستینیں اوپر چڑھی رہتی ہیں، اللہ اکبر، رکوع میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، آستینیں اوپر چڑھی ہیں، اب رکوع کے اندر ہی جناب پھر وہ نیچے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں کامیاب ہو گیا. صحیح. آپ نے یہ کامیابی کس طرح حاصل کی؟ صحیح. آپ نماز میں رکعت تو آپ کو مل گئی، لیکن آپ کا جو آستینیں اوپر چڑھا کر نماز پڑھنے کا جو عمل تھا یہ مکروہ تحریمی تھا. صحیح. اب چاہے نماز کے اندر کوئی اس کو فولڈ کر کے اوپر چڑھا لے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے بھائی آستین اوپر کر لو،
تو نماز پڑھتے پڑھتے اوپر چڑھائے تب بھی مکروہ تحریمی عمل ہوگا، اور نماز سے پہلے اگر چڑھی تھی اور نماز شروع کر دی تو اس صورت میں بھی مکروہ تحریمی عمل ہوگا۔ آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ اگر چڑھی ہوں گی، آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوں گی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب چاہے آپ وضو کر کے نیچے کرنا بھول گئے یا آپ نے کہا جلدی جلدی رکعت پڑھ لوں بعد میں نماز میں ہی سیٹ کر لوں گا، تب بھی یہ کراہت تحریمی ہے۔ تو آپ کی اس جلد بازی کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ بسا اوقات تو کئی گناہوں کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے۔ جلد بازی میں دھکے بھی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ اب چونکہ دو نمازی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرا رکوع نہ نکل جائے، اور ایک دوسرے سے پہلے چونکہ یہ صف میں جڑنا بھی ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو آپس میں ٹکرا ایسے آتے ہیں کہ رکعت بھی فوت ہوتی ہے، اور پھر وضو کے جو قطرے ہوتے ہیں وضو کے قطرے فرش پہ ٹپک رہے ہیں۔ مسجد میں بھاگنے کا عمل ہے، مسجد میں بھاگنا بھی منع ہے، اور وضو کے قطرے مسجد میں ٹپکنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو ویسے ہمیں حکم ہے کہ جب نماز کے لیے آئیں تو وقار اور سکینہ اطمینان کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، تو اللہ کے دربار کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں آنا چاہیے۔ تو کبھی بھی ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی جو ہمارے ماشاءاللہ جو نمازی ہوتے ہیں، ظاہر نمازی مسجد میں آ کر ہی جلدی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نگاہ جو گھڑی پر ہوتی ہے کہ ابھی 15 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، اور اب تکبیر شروع ہو گئی، اب وہ اسپیڈ دکھاتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس طرح کی کراہت ہے اور بالکل یہ سب ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم اپنے جاب کو یا اپنا کام کو یا جس بھی عمل میں مصروف تھے، اگر ہم اس بات کو ہدف بنا لیں کہ میں نے اطمینان سے وضو کر کے اطمینان سے پہلی صف میں بیٹھ جانا ہے، اگر سنت قبلیہ ہیں جن نمازوں سے پہلے، تو ان نمازوں سے پہلے سنت قبلیہ پڑھ کے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں گا، تو کبھی بھی یہ حرکتیں نہیں ہوں گی کہ بھاگم دوڑی اور آستینیں اوپر چڑھی رہ گئیں، مسجد میں پانی کے قطرے گر رہے ہوں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب ہوتا یہی ہے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں 2 منٹ رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے، اور پتہ ہوتا ہے کہ میں وضو کر کے جماعت فوت نہیں ہوگی۔ اب جماعت فوت نہیں ہوگی، آپ یہ بتائیں پہلی رکعت بھی گئی، آپ کی دوسری بھی گئی، حتیٰ کہ آپ چوتھی رکعت کی اتحیات میں آئے، اور اگر آپ اور لیٹ ہو جاتے تو سلام پھر جاتا، تو یہ کون سا کمال کیا؟ اللہ کے دربار میں آئے ہیں تو اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ پہلی رکعت، پھر تکبیر اولیٰ، پھر جماعت کا اہتمام، یہ سب چیزیں ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، آخر میں ہم کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حنیف بات کر رہا ہوں یو اے سے۔ کوئی شخص عشاء کے وطر پڑھتا ہے اور وہ وطر پڑھتا ہے اور جو اس نے دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے اور وہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتا، کہ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ انشاءاللہ سوجل عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد عدیل ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو جمعے کی نماز کی جو سنتے ہوتی ہیں، پہلے جو 4 پڑھتے ہیں اور بعد میں جو پڑھتے ہیں، تو ان کی نیت کیا کرنی چاہیے یہ بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ عشاء کے وطر ہیں، قاعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھے، وطر کی دوسری رکعت میں بیٹھنا قاعدہ اولیٰ کہلاتا ہے، اور قاعدہ اولیٰ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے مکمل طور پہ کھڑا ہو چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو واپس نہیں آنا، واجب چھٹا ہے اور بھولے سے چھٹا ہے، تو اس صورت میں آخر میں یہ سجدہ سہو کر لیں گے، ان کی یہ نماز درست ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ کالر تھے غالباً یہی فرما رہے تھے کہ فرض میں تو فرض کی نیت کر لی ہم نے، جمعے کے حوالے سے جمعے کی سنت قبلیہ بعدیہ، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ شاید دارالافتاء میں بھی بکثرت پوچھا جا رہا ہوتا ہے، کتابوں میں بھی باقاعدہ علماء یہ جواب دیتے آئے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں اس میں عجیب پہلو ہیں کہ جمعے کے دن وہ سمجھتے ہیں 2 رکعت جو ہم نے پڑھی ہے نا وہ تو تھے جمعے کے، ٹھیک ہے، 4 رکعت سنت جو پہلے پڑھتے ہیں وہ ظہر کی ہوتی ہیں، اور 4 رکعت جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں وہ ظہر کے فرض ہوتے ہیں، پھر 2 سنت ہوتی ہیں 2 نفل، تو جمعے کے دن وہ 2 جو الگ سے فرض ہیں وہ جمعے کے ہیں، بقیہ سب ظہر۔ صحیح، ایسا نہیں ہے، صحیح، جمعے کے دن جس پہ جمعہ فرض ہے اس پہ سنت قبلیہ بھی، وہ سنت قبلیہ بھی جمعے کی ہیں۔ صحیح، کیا یہ نہیں سنا کہ جمعے کے دن کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ صحیح، جمعے کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو جواب یہ ہوتا ہے 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔
تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جمعے کے 2 ہوتی ہیں باقی ظہر کی ہوتی ہیں، ایسا کوئی نہیں کہتا. سب یہی کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں؟ 14 رکعتیں. تو 4 سنت قبلیہ، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت بعدیہ، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل. یہ سب کی سب نمازیں جمعے ہی کے نام سے، جمعے ہی کی نیت سے پڑھی جائیں گی. سنت قبلیہ کی نیت یوں کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت قبلیہ جمعے کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکابی شریف کر. بعدیہ میں بھی یہی جمعے کی نیت کرنی ہے. نفل میں بھی، بقیہ سنتوں میں بھی ایسا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج مکروہات تحریمہ میں سے 5 مکروہات تحریمہ پہ کلام ہوا، اس پر گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.